السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو میں نے اوپر اسکرین شاٹ بھیجا ہے میری ہی پوسٹ پر جو ریڈ کلر کے اندر مارک کیا ہوا ہے، ایک سنی بھائی کو ایک اہل حدیث پریشان کر رہا ہے کہ دیکھو صوفی کلیم صاحب نے کتنا بڑا جھوٹ بول دیا، بخاری کا حوالہ دیا اور حدیث تو وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ سنی بیچارہ مجھے بار بار میسج کر رہا ہے، تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پوچھ عربی میں 20 رکعات کے لیے کون سا لفظ آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو حدیث وہ پڑھ رہا ہے وہ اردو والی ہے، یا انگلش میں ہوں گی یا رومن میں ہندی میں ہوں گی۔ اس سے زیادہ کی اوقات تو غیر مقلدوں کی ہے نہیں، کیونکہ حدیثیں لکھنے والے بھی مقلد ہیں، چھاپنے والے بھی مقلد ہیں، اس کی شرح لکھنے والے بھی مقلدین ہیں، اس کو عام کرنے والے، دارالحدیث بنانے والے، حدیث کو پھیلانے والے، ضبط حدیث کا کام کرنے والے، تدوین حدیث کا کام کرنے والے، تحقیق حدیث کا کام کرنے والے، غرض کی حدیث پہ مکمل اتھارٹی ہم لوگوں کی ہے، حدیث پر مکمل خدمت ہم لوگوں کی ہے۔ تو بہرحال یہ میری صبح کی پوسٹ ہے آج چینل کے اندر، جو عظمت رمضان کا عنوان چل رہا ہے، اس کا پارٹ 10 میں نے بھیجا تھا، اور 10ویں پارٹ کے اندر یہ تراوی کا دوسرا پارٹ ہے، جس کا عنوان تھا لفظ تراوی کی لغوی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے تعریف۔ اب ہوا یوں کہ میں نے یہاں پر نیچے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث لکھی تھی صحیح بخاری کی، جو صحیح بخاری اور مسلم اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے، اور وہاں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ حدیث کے نیچے میں نے جو ہے نا سمجھاتے ہوئے لکھا کہ اس حدیث پاک میں جہاں نماز تراوی کی فضیلت ثابت ہوئی، یہ میری اپنی بات ہے، رسول اللہ کی بات نہیں ہے، یہ میری اپنی بات ہے، رسول اللہ کی بات نہیں ہے، کہ میں نے حدیث نقل کرنے کے بعد یہ بتایا کہ رسول اللہ نے رکعات کی تعداد کو متعین نہیں کیا، اور نہ پورا ماہ پڑھایا کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ میں خود حدیث میں لکھ رہا ہوں اوپر، گھامڑ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں خود اوپر لکھ رہا ہوں کہ رکعات کی تعداد رسول اللہ نے متعین نہیں کی۔ پھر نیچے میں اس کو سمجھاتے ہوئے لکھ رہا ہوں کہ رکعات کی تعداد کس نے متعین کی، اور کس نے امت کے لیے باجماعت اس نماز کو قرار دیا، اور کس نے پورا ماہ پڑھوانے کا حکم دیا، اور کس نے پڑھایا، یہ بتا رہا ہوں میں۔ تو وہ غلطی سے ہوا یوں کہ وہاں پر نیچے حوالے میں بخاری کا نام آیا، وہ ایک مسٹیک ہے۔ میں نے صبح جو 5 منٹ کی آڈیو ڈالی اس کو سنیے، اس میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ایک کتاب ہے برکات رمضان، جو میں نے 7-8 سال پہلے لکھی تھی، جس کو نیٹ پہ چڑھاتے وقت لڑکوں نے بہت ساری جگہ اسپیلنگ مسٹیک کر دی ہے، کچھ کے کچھ ہو گیا، میں اس کو سدھار کر صحیح کر کے اس چینل میں بھیج رہا ہوں، تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں مسٹیک رہتی ہے۔ اب اسی جاہل کو دیکھو، اس نے جو میسج لکھا اس سنی بھائی کو، اور وہ سنی بھائی مجھے بھیج رہا ہے، تو کیا لکھ رہا ہے؟ یہ تو اور الگ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا پوری حنفیت کے لیے، کل تک حنفی مصنف ابن ابو شیبہ۔ اب اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کتاب کا نام مصنف ابن ابی شیبہ ہے، ابو شیبہ نہیں ہے، اور موتا امام مالک لکھ رہا ہے، جبکہ موتا امام مالک ہے کتاب کا نام۔ یہ ہے نا مسٹیک اس کی، مصنف ابن ابی شیبہ کو ابو شیبہ، موتا کو متا لکھ رہا ہے، کیونکہ یہ شیعوں کے بھائی ہے نا، تو یہ لوگ متا ہی کرتے ہیں، حلالہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، حرامہ کے قائل ہیں یہ لوگ۔ ارے گھامڑ آدمی، میں جس کو تو مارک کر کے بتا رہا، وہ میں حدیث کہہ کے نہیں پیش کر رہا ہوں، تجھے اتنی سمجھ نہیں، دلیل میں ابھی آگے دوں گا، آج تو تعریف کی ہے میں نے، اوپر ہی لکھ دیا ہے کہ 20 رکعت تراویح باعتبار لغت یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے تراویح کی تعریف کیا ہے، یہ میں نے لکھا، اور پھر تعریف لکھنے کے بعد تراویح کی فضیلت میں نے لکھی۔ اس کے بعد جب میں نے حدیث لکھی تو اس کے بعد نیچے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث پاک سے جہاں نماز تراویح کی فضیلت ثابت ہوئی، وہاں یہ بھی پتا چلا کہ حضور نے رمضان میں تراویح کا شوق دلایا۔ اور لکھتے لکھتے میں لکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب کو امامت کا حکم دیا، آپ نے 20 رکعت تراویح لوگوں کو باجماعت پڑھائی، یہ میری بات ہے۔ وہاں غلطی سے بخاری کا نام آ گیا، جس کو میں نے ایڈٹ کر کے ہٹا دیا ہے، جب لوگوں نے توجہ دلائی کہ حضرت یہ کہیں اور کا حوالہ ادھر آ گیا ہے،
تو اس کو میں نے ایڈٹ کر دیا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ لوگوں کے، اہل حدیث بنے پھرتے ہو، جاہلوں۔ اگر میں اوپر لکھتا حدیث تو سمجھ میں آتا کہ یہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا رہا ہوں۔ میں نے اوپر حدیث نہیں لکھا۔ غور کریں گے آپ کہ حدیث اس کے اوپر ہے جہاں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کی تعریف کی، اس کے بعد حدیث ہے ابو ہریرہ کی، اور اس حدیث کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ وہ میری اپنی بات ہے، حوالہ نیچے غلطی سے آ گیا جس کو ایڈٹ کر کے میں نے صحیح کیا۔ اب رہا 20 رکعات پر ہمارے پاس دلائل ہے کہ نہیں؟ میں نے صبح بھی کہا کہ اتنے دلائل ہیں کہ جس کا بوجھ پوری جماعت غیر مقلدیت نہیں اٹھا سکتی ہے۔ آج ہم کو دلیل دے رہے ہیں، دیکھو 2026 کے رمضان میں حرم کعبہ میں 11 رکعات ہو رہی ہے، 3 وتر اور 8 تراویح۔ بتائیے کیا کعبے میں گمراہ امام ہو سکتا ہے؟ اچھا بیٹا 2026 میں 11 رکعت ہو رہی ہے، اور 1400 سالوں سے جو 20 رکعت ہو رہی تھی وہ تم کو دکھائی کیوں نہیں دیا؟ 1400 سالوں سے جس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے ائمہ مصلی امامت پر تھے، وہ سب گمراہ تھے معاذ اللہ۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ سعودی حکومت یہودیوں کی ایجنٹ ہے، اتنا آسان لوگ ہیں، دین کے اندر تخفیف کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے فتنے سعودی میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کہیں عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس مل رہا ہے، کہیں شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، کہیں جوا خانے کھولے جا رہے ہیں، کہیں ڈانس کا پرفارم ہو رہا ہے، کہیں روضہ رسول کے پاس خواتین جا رہی ہے، یہودیوں کو کلمہ پڑھا کر مکہ ٹاور کے اندر لایا جا رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ روضہ رسول کے پاس ان دجالوں کی گاڑیاں کھڑی ہو رہی ہے، شور ہو رہا ہے، ہارن بجایا جا رہا ہے، بے ادبی بے حرمتی ہو رہی ہے، صحابہ کے مزارات کو گرا دیا گیا جو عہد قدیم سے بنی ہوئی تھی۔ تو تم سعودی کا عمل کیوں دکھا رہے ہو؟ آج تم ہم کو سعودی کا عمل دکھا رہے ہو، اب قرآن حدیث بھول گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، تاریخ لکھی جائے گی کہ زمانہ رسالت سے 1450 سالوں تک سعودی میں، حرم کعبہ میں، حرم مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ 2026 میں اس خبیث سلمان نے 11 رکعت کیا، یہ ہمارے لیے حجت ہے؟ بات تو اچھے سے پڑھیے، مضمون کو اچھے سے پڑھیے، میں نے کیا لکھا ہے، میں نے حدیث کے بعد تشریح کی ہے، حوالہ نیچے غلطی سے آیا ہے۔ اب میں اس سنی بھائی سے کہہ رہا ہوں، جاہل سے پوچھو کہ حدیث میں 20 رکعت کے لیے کون سا لفظ آتا ہے، 20 کس کو کہتے ہیں عربی میں، یہ سب اس سے پوچھو، کیونکہ آگے میں حوالے دے رہا ہوں 20 رکعت کے، اور اتنے حوالے دوں گا کہ غیر مقلدین کا ناطقہ بند ہو جائے گا۔ ہاں آگے میں یہ ضرور خیال کروں گا کہ حتی الامکان اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو، اور کوئی حوالہ اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر نہ ہو۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ بتا دیا کریں، میں اس کو ایڈٹ کر لوں گا۔ اور 8 رکعت پر جو یہ دلیل پیش کرتے ہیں اس کی میں ایسی دھجیاں اڑاؤں گا کہ آپ انگشت بدندہ رہیں گے کہ اس سے تراویح ثابت ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کوئی اور نماز ہے جو یہ تراویح کہہ کر امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ پوری تحقیق کے ساتھ، پورے ائمہ کے اقوال کے ساتھ، سلف صالحین کے اقوال کے ساتھ میں کتابوں کا نام، پیج، صفحہ سب کچھ تفصیل سے دیا جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ چینل سے جڑے رہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں، اور مجھے اچھا لگا کہ غیر مقلدین بھی ہمارے چینل سے بڑی تعداد میں جڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ان کوتاہ عملوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان سنت بیزاروں سے، نوافل بیزاروں کو، دین بیزاروں کو، شریعت بیزاروں کو اللہ تعالیٰ متبع سنت بنائے اور منہج سلف پہ چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔ افطار کا وقت ہمارے یہاں ہونے کے قریب ہے۔